کانٹریکٹ میرج کے کاغذات ٹیبل پر زور سے مارتے ہوئے ذوحان شاہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ الشبا نے سہم کر اسے دیکھا۔ یہ کانٹریکٹ میرج ہے، یہ صرف میں خود پر لگا ہوا الزام ثابت کرنا چاہتا ہے۔ میری بیوی نے مجھے نامرد قرار دیا ہے۔ جب تم میرے بچے کی ماں بنو گی تو سب کو یقین آ جائے گا۔ ذوحان شاہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسے اس معمولی سی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی جو ان کے خاندانی ملازم اسلم کی بیٹی تھی، اور نہ ہی اس نے اسے آج تک دیکھا تھا۔ اسی شام دونوں کا نکاح ہو گیا۔ وہ ذوحان شاہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر موجود تھی۔ جب اس نے پہلی بار الشبا کو بے پردہ دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ادھر میرے پاس آؤ۔ ریحان نے الشبا کو اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلی۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ۔ اب کی بار وہ حلق کے بل دہاڑا تو الشبا کے وجود کو جھٹکا لگا۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے اس انسان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ ریحان اس کے الفاظ سن چکا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جیسے اس نے الشبا کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا، وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ دونوں اس وقت بے حد نزدیک تھے۔ ریحان اس کی سانسوں کی تپش اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا اور اس کے کمسن جسم کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تم میری زندگی میں کیوں آئی ہو۔ اس کی کمر کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچتے وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ الشبا کو لگ رہا تھا کہ اس کی جان فنا ہو جائے گی۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر ریحان کی شرٹ پر جا کر گرے۔ الشبا نے ابھی تک ویسے ہی سر جھکایا ہوا تھا۔ گھونگھٹ اٹھاؤ۔ ریحان نے اسے اگلا حکم دیا تو اس کا دل تکلیف سے تڑپ اٹھا۔ اپنی شادی کے حوالے سے اس نے جتنے بھی خواب دیکھے تھے وہ سارے چکنا چور ہو گئے تھے۔ سامنے کھڑے شخص نے اسے نکاح تو کیا تھا، لیکن صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین کی خاطر۔ الشبا کی اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے اپنا سوال دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ یہ سن کر الشبا نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ اپنے چہرے سے ہٹایا، لیکن اگلے ہی پل ریحان کی نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر جم گئی۔ وہ بے تحاشا حسین تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے جنت کی حور ہو۔ ریحان نے اپنی زندگی کے 10 سال باہر گزارے تھے، لیکن اس نے کہیں بھی اس قدر خوبصورت اور پاکیزہ حسن نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پلکوں کی جنبش ریحان کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ الشبا کی کمر سے سرکتے ہوئے اس کے پیٹ پر پہنچ گئے۔ اس کا غصہ اچانک کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا اور اس کے دل کی حالت بھی تبدیل ہونے لگی تھی۔ جیسے اس کی گرفت ہلکی ہوئی، الشبا موقع پاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی۔ ریحان اس کی اس حرکت پر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ واپس اپنی جگہ پر آؤ۔ اس نے اپنا حکم سنایا تو وہ سر جھکا کر خاموشی سے اسی جگہ پر ہی جا کر کھڑی ہوگی۔ ریحان بھائی پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی تھی۔ چاچی نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، لیکن ریحان کا ذہن تو اس کے منہ سے نکلنے والے لفظ پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ تمام تر فاصلے کم کرتا ہوا ایک جھٹکے سے اسے اپنے شکنجے میں دبوچ چکا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ ہوش میں تو ہو تم؟ اس کی آنکھیں شعلہ اگل رہی تھی۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، سمجھ آئی؟ نکاح ہوا ہے میرا تمہارے ساتھ۔ دوبارہ اگر یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ الشبا کو ریحان سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سوری ریحان بھائی، اس نے ایک بار پھر سے گستاخی کی تھی، لیکن اس بار اسے معافی نہیں ملی۔ ریحان نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا۔ الشبا کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سہارے کے طور پر اس نے ریحان کے کندھے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ جب وہ تھوڑی دیر کے بعد اس سے الگ ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس لے کر اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یقیناً تمہیں بھائیوں اور سائیوں کے درمیان فرق سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ وہ معنی خیز انداز میں سے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا۔ الشبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر اکٹھے ہونے لگے۔ اس کی لال روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر ریحان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے بہت ہی آہستگی کے ساتھ الشبا کا ہاتھ پکڑا اور اپنا چہرہ اس کے نزدیک لے جا کر اس کی آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں کی مدد سے چننے لگا۔ الشبا اس کے لمس کو محسوس کر کے مدہوش ہونے لگی تھی۔ اس کے نزدیک آنے والا پہلا مرد تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی کوئی مرد اس کے اس قدر نزدیک نہیں آیا تھا، اور یہ بات ریحان کو بھی پتہ چل چکی تھی۔ اس نے بے ساختہ الشبا کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔
دوبارہ مجھے تمہارے رونے کی آواز نہ آئے۔ یہ کہہ کر وہ پیار سے اس کے دوپٹے سے پینس الگ کرنے لگا تھا، جبکہ الشبا کا وجود ابھی بھی کپ کپی کی زد میں تھا۔ پاپا پانی پینا ہے روحان بھائی۔ وہ کیا کرتی، عادت سے مجبور تھی۔ ہمیشہ جب بھی اسے مخاطب کرتی تھی اس کے نام کے ساتھ بھائی لگاتی تھی۔ روحان کے پنز اتارتے ہوئے ہاتھ پر وقت لگے تھے۔ اس بار اس نے الشبا کو ہلکا سا بیڈ کی طرف دھکیلا۔ اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسا کر وہ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف بلند کر کے اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا چکا تھا کہ لبوں سے سسکنے نکلی، لیکن وہ اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ وہ اب اس کی گردن کو ہلکا ہلکا کاٹ رہا تھا۔ الشبا تیزی سے دائیں بائیں سر ہلانے لگی تو روحان نے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کو پکڑ کر سیدھا کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش نہ ہوں تو دوبارہ کبھی بھی یہ الفاظ اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ الشبا روتے ہوئے ہاں میں گردن ہلانے لگی تھی۔ آئی ایم سوری روحان۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، جبکہ روحان اس کی اچانک سے رکنے پر مسکرا دیا تھا۔ چلو تم ایک چھوٹی سی پریکٹس کرواتا ہوں۔ یہ سن کر وہ آنکھیں حیرت سے پھیلا کر روحان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس طرح سے نہ دیکھو ورنہ پریکٹس کو بھول کر فائنل سٹارٹ کر دوں گا۔ اس نے معنی خیز انداز میں بات کی تو الشبا نے بے ساختہ اس سے نگاہیں چرائی تھی۔ وہ کم عمر تو تھی لیکن بے وقوف نہیں تھی، جانتی تھی کہ وہ کس حوالے سے بات کر رہا ہے۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا دیا۔ الشبا کے لیے شرم کے مارے اپنی نگاہیں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی کانپتی ہوئی پلکوں کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے مدہوش ہونے لگا تھا اور بے ساختہ وہ اس کی آنکھوں کو چومنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی گردن پر تھا اور دوسرا اس کی کمر پر سرک رہا تھا۔ وہ روحان آپ نے پریکٹس کروانی تھی، اس نے اس کو یاد دلایا تو وہ اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ تو اچانک سے ختم ہو گیا تھا۔ اب اس کو صرف اتنا پتا تھا کہ اس کے سامنے ایک بے تحاشا حسین عورت بیٹھی ہوئی جو پہلے اس کے دل اور اس کی دھڑکنوں کی مالک بن چکی ہے۔ وہ عورت اس کی بیوی ہے جس پر وہ پورا حق رکھتا ہے۔ آج وہ کسی بھی صورت اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ الشبا کی یاد کروانے پر اس نے الشبا کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا اور لڑکی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم پر کس کا حق ہے الشبا؟ الشبا نے یہ سن کر بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ وہ کنفیوز نظر آ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ روحان نے اس کی مشکل حل کر دی تھی۔ وہ ہلکا سے اس کی گردن پر جھکا اور پیار سے پھونک مارتے ہوئے بولا، تم پر صرف اور صرف روحان شاہ کا حق ہے۔ مجھے اس کا لہجہ یکدمی جنونی ہو گیا تھا اور اس کی گرفت بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ الشبا درد سے سسک اٹھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے روحان۔ اس کے لہجے میں تکلیف نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی گرفت تھوڑی سی ڈھیلی کی، اب وہ مزید انتظار نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی سراپا محبت تھی، اس لڑکی سے نفرت کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ تم پہلے کہاں پر تھی؟ اب اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھما رہا تھا اور اس کے ساتھ اپنے ناک کو ہلکے سے اس کے ناک کے ساتھ ٹچ کر رہا تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ مجھے پیاس لگی ہے روحان صاحب، مجھے پانی پینا ہے۔ مجھے بھی پیاس لگی ہے اور مجھے تمہارا جام پینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس پر اپنی جنونیت لٹانے لگا تھا۔ اس کا غصہ ختم ہو چکا تھا، اب اس کے دل میں صرف اور صرف طلب باقی بچی تھی، سامنے موجود اس حسین عورت کی طلب۔ لیکن پھر اسے اس چھوٹی سی لڑکی کے سوکھتے ہوئے لبوں پر ترس آ ہی گیا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر جگ اٹھانا چاہا مگر وہ خالی تھا۔ تم رکو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ اس نے پیار سے الشبا کے گالوں کو تھپکا۔ آپ رہنے دیں، میں خود جاتی ہوں، ایسے برا لگتا ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ پہلے تو یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ تم اب اس گھر کی نوکرانی نہیں ہو بلکہ میری بیوی بھی ہو۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ جب وہ کچن میں داخل ہونے لگا تو شہریار کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، آخر ایسی کون سی مجبوری تھی تمہاری جو ایک معمولی سی نوکرانی سے نکاح کر لیا تم نے؟ قسم سے مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ خود کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریار کے طنز میں ڈوبے ہوئے تیروں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔
روحان اسی انداز میں کھڑا رہا۔ اطمینان سے جگ بھرنے کے بعد وہ شہریار کے عین سامنے چلا گیا۔ میری فکر کرنے کے بجائے اپنی فکر کرو، یہ کہہ کر اس نے شہریار کے کندھے کو آہستگی سے تھپکا تھا۔ اس کی تو تن بدن پر آگ ہی لگ گئی تھی۔ شہریار بچپن سے الشبا کو پسند کرتا تھا، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن روحان شاہ نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ روحان کی وجہ سے اس کی الشبا اس سے الگ ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ الشبا اس شخص کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ آخر الشبا کیسے اپنی زندگی داؤ پر لگا سکتی تھی؟ یہ سوچ سوچ کر ہی پچھلے 2 دنوں سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ روحان شاہ جب دوبارہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اسی جگہ پر ہی کھڑی تھی جہاں پر وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ شہریار کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ روحان نے اسے ایک گہری نظر دیکھا اور 2 ٹوک انداز میں سوال کیا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ تمہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہم دونوں کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہمیشہ میری ہیلپ کی ہے، انہوں نے کالج میں میرا ایڈمیشن کروایا تھا۔ یہ سن کر اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ دوبارہ میں تمہیں شہریار کے ساتھ یا اس کے آس پاس بھی نہ دیکھوں، ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ یہ سن کر اس نے گردن جھکا لی تھی اور پھر تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ جب وہ تابعداری دکھاتی تھی تب نہ جانے کیوں روحان کے دل کی بیٹ مس ہوتی تھی۔ الشبا نے پانی پیا تو روحان اطمینان سے پھر سے اس کے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر خاموشی کی نظر ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی غور سے الشبا کے چہرے کے ایک ایک نقش دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی خوبصورت تھی اور اس نے وقتی طور پر روحان کو بہکا بھی دیا تھا، لیکن ایک معمولی سی عورت کو وہ ساری دنیا کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر متعارف نہیں کروا سکتا تھا۔ اس کا ایک سٹینڈرڈ تھا، ایک سٹیٹس تھا، اسے صرف اور صرف اپنا مقصد پورا کرنا تھا اور پھر اس لڑکی کو چھوڑ دینا تھا، جیسا کہ کانٹریکٹ سائن ہوا تھا۔ تمہیں کانٹریکٹ پیپر یاد ہوگا یا پھر میں تمہیں دوبارہ سے دکھا دوں؟ روحان کی ٹھنڈی بے تاثر آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ ٹھٹک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے الشبا کے دل میں بھی یہ خوشی فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ روحان کو وہ پسند آ گئی ہے اور شاید وہ اسے اپنی بیوی کا درجہ دے دے جو کہ اس کا حق تھا، لیکن روحان کو فوراً سے پینترا بدلتا ہوا دیکھ کر آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ دادی جان ٹھیک کہتی تھی کہ یہ مرد اعتبار کے قابل نہیں ہوتے۔ خدا کا شکر تھا کہ پہلی رات اسے روحان کی شخصیت کا خاص پہلو سمجھ میں آ چکا تھا کہ وہ دھوپ چھاؤں جیسا انسان تھا، کبھی بہت زیادہ مہربان ہو جاتا تھا اور کبھی بالکل لا تعلق ہو جاتا تھا۔ الشبا نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کر کے اسے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ مجھے کانٹریکٹ پیپر یاد ہے، آپ کو کچھ بھی یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں آپ کی زندگی میں کیوں آئی ہوں، تو پھر رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے رونے دھونے والی لڑکیوں سے شدید نفرت ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اور میری باتیں بہت ہی غور سے سنو۔ میں جو کچھ تمہیں سمجھا رہا ہوں نا، تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر کبھی تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو تمہیں سزا ملے گی۔ میری زندگی میں تم اس وقت تک رہو گی جب تک کہ تم مجھے وارث نہیں دے دیتی۔ جیسے ہی میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا اسی دن تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے، اور نکاح نامے پر جتنے پیسے موجود ہیں میں وہ سارے حوالے کر دوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی، لیکن مجھ سے الگ ہونے کے بعد تم جس سے مرضی نکاح کرنا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بہت ہی نارمل انداز میں یہ باتیں کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی باتیں الشبا کے دل پر نشتر بن کر چل رہی تھی۔ آخر کوئی انسان اس قدر بے حس اور دوگلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے ریحان سے بے تحاشا نفرت محسوس ہو رہی تھی اور خوف الگ سے اس کے پورے وجود پر طاری ہو گیا تھا۔ جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنا جلدی کام پورا ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسے اس کی اوقات یاد دلا چکا تھا۔ الشبا آنسو پیتی ہوئی واش روم میں گھس گئی اور پھر واش بیسن کے سامنے کھڑی ہو کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی، لیکن وہ لا تعلق بنا ہوا بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اور آزاد کے آنسو قریب ہوتے اس نے طنزیہ انداز میں کہا اور آدھا جلا ہوا سگریٹ نیچے پھینک دیا۔ جب الشبا باہر نکلی تو اس نے سادہ کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔
وہ خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ روحان نے اگلے پل ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی اور اس کو مکمل طور پر اپنی دسترس میں لے لیا۔ الشبا نے ایک بار اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے دور دھکیلنا چاہا تھا، مگر وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ چکا تھا اور اب وہ اس کے کانوں میں بھاری لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ الشبا کا بے بسی کے مارے برا حال تھا، جبکہ روحان اس لڑکی کے جذبات سے مکمل طور پر بے نیاز ہو کر اپنی جنونیت اس پر لٹانے میں اتنا مصروف تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب اس نے الشبا کی معصومیت اسی سے چھین لی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ الشبا کے زخم پھر سے تازہ ہونے لگے تھے۔ رات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ میں تم سے بے تحاشا نفرت کرتی ہوں روحان، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم مجھے کتنے زہر لگتے ہو۔ اللہ کرے کہ تم مر جاؤ۔ وہ اپنے سینے پر آہستہ آہستہ تھپڑ مارتی ہوئی چیختے ہوئے سے بددعائیں دے رہی تھی کہ اچانک ایک روبدار آواز نے اس کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ تم تو اس طرح رو رہی ہو جیسے میں نے تم سے محبت کے دعوے کیے تھے۔ اس کے لہجے میں صدا کی بیزاریت تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ روتی چیختی ہوئی عورتیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ مجھے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے تم ہی پسند نہیں ہو، لیکن اس کے اچانک سے سامنے آ جانے پر زبان پھر سے تالو کے ساتھ جا کر چپک گئی تھی۔ نہ جانے کیوں جب بھی وہ اس کے پاس یا سامنے ہوتا تو الفاظ گم ہو جاتے تھے اور سل جاتے تھے۔ پتہ نہیں اس میں ایسا کون سا سحر تھا جو الشبا سے اس کے بولنے کی طاقت ہی چھین لیتا تھا۔ جلدی سے اٹھو اور میرے کپڑے پریس کرنا، مجھے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں نکلنا ہے۔ وہ رات کے وقت بھی اچانک کہیں اوپر چلا گیا تھا، لیکن پوچھ نہ سکی کیونکہ اس کے پاس ایسا کوئی حق نہیں تھا۔ کپڑے پریس کر کے جب وہ پلٹی تو وہ اطمینان سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ الشبا نے اپنی گردن جھکا لی اور اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ دشمن جاں اس کے لال ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ یہاں پر آ کر بیٹھو، اس نے اگلا حکم دیا تو الشبا ربوٹ کی طرح چلتی ہوئی اس کے پاؤں والی سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ حویلی والوں کی کوئی بھی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی نوکرانیوں کی طرح حویلی کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آنسوؤں کا گولا پھر سے الشبا کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ اگر میں نے تمہیں حویلی کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جب تک تم میری زندگی میں ہو تب تک مسز روحان بن کر ہوگی۔ سمجھ آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے اب سوالیہ انداز میں سامنے بیٹھی سہمی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ جی میں سمجھ گئی ہوں۔ کیا میں دادی کا بھی کوئی کام نہیں کر سکتی؟ نہیں، تم کوئی کام نہیں کرو گی، میرے علاوہ کسی کے کام کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے ہی شرٹ اتارنے لگا تو اس نے تڑپ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور چیخ ماری۔ پہلے تو وہ اس کے اس انداز پر حیران ہوا اور پھر محظوظ انداز میں مسکرانے لگا۔ لگتا ہے کہ تم رات کے مناظر بھول گئی ہو۔ یہ سن کر وہ شرم کے مارے لال ہونے لگی تھی۔ صرف شرٹ چینج کر رہا ہوں میں، اس نے محترمہ کو صفائی پیش کرنا ضروری سمجھا تو وہ کنفیوز ہوتی ہوئی زمین کو گھوڑنے لگی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گیا تب اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حویلی والوں کا سامنا کیسے کرے گی اور ان کے سوالوں کے جوابات کیسے دے گی۔ اگر دادی جان کو پتہ چلا کہ اس نے اسے اپنے نزدیک آنے کی اجازت دے دی ہے، دادی جان تو اسے جان سے مار دیں گے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے اپنے کمرے کو لاک لگا دیا تھا، لیکن خوف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سب سے زیادہ ڈر تو اسے روحان شاہ سے لگ رہا تھا۔ اس کی دھوپ چھاؤں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ یا میرے اللہ، میری مدد فرما، مجھے اس آزمائش سے باہر نکال، میرے لیے معاملات آسان فرما دے۔ شادی سے پہلے بھی وہ روحان سے کتراتی تھی۔ اکثر روحان کبھی حویلی میں موجود ہوتا تو وہ بہت کم حویلی جاتی تھی۔ وہ روحان سے ڈرائیور کی بیٹی تھی۔ اس نے اس حویلی کی انیکسی میں ہی آنکھ کھولی تھی۔ اس کا پورا خاندانی شاہوں کے لیے کام کرتا تھا، لیکن اس کے بابا نے کبھی بھی اسے حویلی کا کام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ انیکسی میں بیٹھی وہ ہر وقت پڑھائی کرتی رہتی تھی۔ بڑے صاحب نے اس پر احسان کر کے اس کا داخلہ شہر کے سب سے بڑے کالج میں کروا دیا تھا، لیکن پھر اچانک اس کے بابا کا انتقال ہو گیا
اور اس کی خوشگوار زندگی میں ایک بونچال آ گیا۔ تو وہ مصطفیٰ صاحب کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا صاحبزادہ تھا۔ وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ حد سے زیادہ ضدی، خود سر مغرور تھا۔ جو چیز اس کی آنکھوں کو اچھی لگتی تھی وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگتا تھا۔ لندن سے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ پاکستان آیا تو مصطفیٰ صاحب نے اس پر شادی کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ روحان کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی تھیں، لیکن کوئی بھی لڑکی اسے اپنے دل کے قریب محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان سے دوستیاں بھی کرتا تھا اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ بھی کرتا تھا، لیکن آج تک اس نے کسی کو بھی اپنی بیوی کے روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ کوئی بھی اس کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی۔ اس کے بابا کو شادی سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن مصطفیٰ صاحب اپنے نام کے ایک تھے۔ وہ بھی اپنی بیٹی کی طرح ہی ضدی تھے۔ روحان کی مرضی کے بغیر ہی انہوں نے اس کا رشتہ 2 مہینے پہلے اپنی دوست کی بیٹی کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ جب روحان کے اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت واویلا مچایا کہ وہ یوں منہ اٹھا کر کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ صاحب نے تبھی تحمل سے کام لیا تھا اور اسے سمجھایا تھا کہ اگر تم چاہو تو تم اس لڑکی سے مل سکتے ہو۔ شادی سے پہلے جتنا چاہے وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارو اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن روحان کو تو نہ اس لڑکی سے بات کرنے میں انٹرسٹ تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ وقت گزارنے میں۔ اس کے منگیتر نمرہ کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ وہ بھی اپنے کزن کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ بابا کے خلاف جاتی تو اسے عیش و عشرت بھری زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ اس لیے اس نے روحان کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن روحان نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اگر تمہیں شادی سے مسئلہ ہے تو خود انکار کرو۔ وہ اس لڑکی کے چکر میں اپنی جائیداد نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اب اس کا دل بھی کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا کہ اگر وہ لڑکی اس کی زندگی میں آ بھی جاتی ہے تب بھی ان کی شادی زیادہ عرصے تک نہیں چل پائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے آزاد ہو جائے گا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ بالآخر اس کی شادی نمرہ سے ہو گئی تھی۔ علیشبا نے روحان کی شادی کے سارے فنکشنز اٹینڈ کیے تھے۔ اس مغرور ناک والے لڑکے پر علیشبا کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی تھی۔ روحان بہت خوبصورت تھا، وہ کسی بھی لڑکے کا خواب ہو سکتا تھا۔ ہر دیکھنے والی آنکھ اس پر ٹھہر جاتی تھی۔ علیشبا کی نظریں بھی بار بار بھٹک کر سردار روحان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ اپنی دھیان میں کھڑی تھی کہ اچانک شہریار وہاں پر چلا آیا۔ میڈم صاحبہ، آج تو غضب ڈھا رہی ہو۔ یہ سن کر وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا تھی۔ خبردار جو تم نے میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کی، ورنہ مصطفیٰ انکل کو جا کر تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ ارے ہماری اتنی مجال جو ہم آپ کے ساتھ فلرٹ کرنے کے بارے میں سوچے بھی۔ میں تو بس سچے دل سے تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ علیشبا کی اس وقت اپنے بابا کی یاد آ گئی تھی۔ ماں کا انتقال تو بچپن میں ہو گیا تھا۔ اس کی پرورش اس کے بابا نے کی تھی۔ کبھی جب وہ بہت زیادہ حسین لگتی تھی تو بابا فوراً ہی کانوں کے نیچے کالا ٹیکا لگا دیتے تھے، لیکن آج اس کے بابا زندہ نہیں تھے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا تھا اور ادھر چچی جان نے اس کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ روحان کی شادی کے بعد چچی کے حویلی کے چکر کچھ زیادہ ہی لگنے لگے تھے۔ اب وہ علیشبا کو بھی اپنے ساتھ زبردستی لے کر جاتی تھی اور اسے کچن کے کاموں میں لگا دیتی تھی۔ علیشبا کے ہاتھ میں بھی بہت ذائقہ تھا۔ ایک بار جب روحان نے اس کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا چکھا تو تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے اور نمرہ کے درمیان کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ نمرہ ہر حال میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی اور وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا کہ میں روحان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ نامرد ہے۔ پورے خاندان کے سامنے اس نے روحان کی عزت کو تار تار کر لیا تھا۔ حیرت اور غصے کے جذبات لیے وہ اپنے پہلو میں کھڑی اس ناگن عورت کو دیکھ رہا تھا، جس کو پسند نہ کرنے کے باوجود بھی اس نے عزت دی تھی۔ لیکن نمرہ کو وہ عزت راس نہ آ سکی۔ سب لوگوں کے سامنے جب اس نے طلاق کا مطالبہ کیا تو روحان نے بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے منہ پر 3 بول دیے تھے۔ لیکن جو الزام اس کی ذات پر آ کر لگا تھا اس نے روحان کو بری طرح سے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ نمرہ اپنی خواہش پوری کر کے اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ صاحب بھی بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ بیٹا انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن اب روحان نے انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی۔ میں نے پہلے آپ کی مانی تھی لیکن اب میں اپنی مرضی کروں گا اور مجھے امید ہے آپ میں سے کوئی بھی مجھے نہیں روکے گا۔ آپ لوگوں کی بات مان کر میں پہلے ہی بہت ذلیل ہو چکا ہوں۔ روحان نے انہیں کچھ
آڈیوز بھی سنائی تھی جس میں نمرا اس سے بدتمیزی کر رہی تھی، اس کے خاندان والوں کو گالیاں دے رہی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ اپنی بیوی کا پردہ رکھا تھا کہ شاید اسے عزت راز آ جائے۔ مصطفیٰ صاحب اب شرمندہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے معاملات میں بولنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا تھا۔ دوسری طرف روحان کا غصہ کسی بھی طور پر ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ الشبا کے چچی روحان کی خاص ملازمہ تھی، انہوں نے روحان کو مشورہ دیا تھا کہ صاحب جی آپ دوسری شادی کر لیں، جب آپ کے گھر اولاد ہوگی تو سب کو اصلیت پتہ چل جائے گی۔ انہوں نے نہ صرف مشورہ دیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھتیجی کا حوالہ بھی دیا تھا جو باپ کی وفات کے بعد ان کے سر پر آ گئی تھی۔ ان کو ڈر تھا کہ الشبا کی شادی کے اخراجات بھی ان کو اٹھانے پڑیں گے، اسی وجہ سے انہوں نے اسے اپنے سر سے اتارنے کا فیصلہ کیا۔ روحان کو اس مشورے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی، دادی جان کی مخالفت کے باوجود بھی اس نے الشبا سے نکاح کر لیا۔ حویلی والوں کے سامنے تو یہ ایک روایتی شادی تھی، لیکن الشبا جانتی تھی کہ یہ کانٹریکٹ میرج ہے۔ اس دن روحان الشبا کی انکسی میں آیا تھا، اس نے کچھ کاغذ بے دردی سے الشبا کے سامنے پھینکے تھے۔ پہلے تو وہ اس مغرور شہزادے کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن جب اس نے روحان کا مطالبہ سنا تو اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں خود بخود ہی آنسوؤں سے بھرنے لگی تھی۔ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ روحان کی دھمکیوں اور چچی جان کے مجبور کرنے پر وہ بالآخر راضی ہو گئی اور وہ اس کی بیوی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ روحان نے پہلے کبھی بھی الشبا کو بغیر نقاب کے نہیں دیکھا تھا۔ شادی کی رات جب اس نے اس کمسن لڑکی کا دو آتشہ حسن دیکھا تو اس کے لیے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ روحان کمرے سے باہر جا چکا تھا جبکہ وہ جلے پیر کی بلی بنی ابھی تک کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی کہ اچانک ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ ارے الشبا، جلدی سے دروازہ کھولو، تجھے بڑی بی جان بلا رہی ہیں۔ چچی جان کی بات سن کر اسے لگا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس نے خوف سے تھوک نکلا اور پھر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا۔ اتنی دیر سے دروازہ بجا رہی ہوں، کہاں پر تھی؟ کہیں ایک دن میں اپنی اوقات تو نہیں بھول گئی؟ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس نے تجھے اپنی بیوی کا درجہ دینے کے لیے اور ساری دنیا کے سامنے قبول کرنے کے لیے شادی نہیں کی ہے۔ جیسے اس کا مقصد پورا ہو جائے گا وہ تجھے اپنی زندگی سے اس طرح سے نکالے گا جس طرح سے دودھ سے مکھی۔ مجھے یاد ہے چچی جان، میں کچھ بھی نہیں بھولی، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ اسے کھینچتی ہوئی دادی جان کے کمرے میں لے کر چلی گئی تھی۔ بڑی بی نے چچی کو فوراً ہی کمرے سے نکلنے کے لیے کہا اور سنجیدگی سے الشبا کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ بیٹھو یہاں پر۔ انہوں نے الشبا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیڈ کے ساتھ ٹک کر بیٹھ گئی۔ یہاں پر نہیں، میرے قدموں میں آ کر بیٹھو، جہاں پر پہلے بیٹھا کرتی تھی۔ ان کے لہجے میں صاف نفرت تھی۔ الشبا کے لیے اپنا سر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ روحان کی بات اس کے ذہن میں گونج رہی تھی جو آج صبح ہی اس کو نصیحت کر کے گیا تھا کہ کسی کا بھی فضول حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اپنی عزت نفس کو مجروح کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ کیا کرتی؟ بچپن سے وہ انہی کے ٹکڑوں پر پلی تھی، اب کیسے بغاوت کر سکتی تھی؟ میں نے جو کہا تھا یقیناً تم نے ویسے ہی کیا ہوگا۔ دادی نے انتہائی نفرت سے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ اپنا سر ہاں میں نہ ہلا سکی۔ اگلی لمحے شمسہ بیگم نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ اگر تم اپنی اوقات بھولی تو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بچے کو بھی اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب کر دوں گی۔ اس حویلی کو وارث صرف ایک خاندانی عورت ہی دے گی۔ وہ غصے سے گراتے ہوئے بولی۔ الشبا نے چھوٹے بچوں کی طرح پھٹ پھٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اسی وقت ہی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ روحان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر دادی جان ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گئی تھی۔ انہوں نے الشبا کو اٹھنے کا اشارہ کیا لیکن وہ سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ روحان دادی جان کے چہرے کی اڑتی ہوئی ہوائیاں دیکھ چکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اور تم نیچے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ عاجزی دکھانے کا بہت شوق ہے تو اپنے کمرے میں جا کر دکھاؤ۔ اس نے الشبا کو ڈانٹ کر اٹھایا تھا۔ جانی پہچانی مہربان آواز سن کر اس نے فوراً سے اپنی گردن اٹھائی اور تشکر آمیز نظروں سے روحان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ شخص بھی ظالم تھا لیکن باقی لوگوں سے کافی بہتر تھا، یا پھر وہ ان سے بھی زیادہ بدتر تھا۔
الشبا اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ اس وقت وہ اسے کڑی دھوپ میں چھاؤں جیسا محسوس ہوا تھا۔ تم زمین پر کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ روحان نے ایک نظر دادی جان پر ڈالی اور پھر اس سے کڑے لہجے میں سوال پوچھنے لگا۔ منہ میں الفی لگائی ہوئی ہے کیا؟ جلدی سے جواب دو مجھے۔ میں اپنا کچھ سامان اٹھانے کے لیے آیا ہوں، مجھے دوبارہ آفس کے لیے نکلنا ہے، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ دادی جان نے مجھے نیچے بیٹھنے کے لیے کہا تھا، الشبا نے معصومی سے جواب دے دیا۔ اسے ٹھیک طرح سے جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ دادی جان، میں نے آپ کو اور حویلی کی باقی سب عورتوں کو یہ بات باور کروائی تھی کہ یہ میری بیوی ہے، اور جب تک یہ اس حویلی میں ہے میری بیوی کے درجے سے ہی رہے گی۔ اگر کسی نے بھی اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی لچک نہیں تھی، اور اب اسے کسی کا خوف بھی نہیں تھا، کیونکہ شادی سے کچھ دن پہلے اس نے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی تھی۔ مصطفیٰ صاحب تو پہلے ہی اپنے بیٹے کے سامنے شرمندہ تھے۔ انہوں نے بھی چوں چرا کیے بغیر اس کا حصہ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ ارے بیٹا، جیسا تم سمجھ رہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جو سمجھنا تھا میں سمجھ چکا ہوں۔ دادی جان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے بدتمیزی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی میں کبھی آپ کے آمنے سامنے کھڑا ہوں گا اس وقت تک جب تک میری بیوی کو عزت ملتی ہے۔ اگر کسی دن آپ نے میری بیوی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی تو میں کچھ کہے بغیر ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مضبوطی سے الشبا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ کیا تمہیں میرا ایک بار پڑھایا ہوا سبق سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تو الشبا معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھ سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، بے وقوف لڑکی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ گاؤں کی عورتوں کی طرح لڑائی جھگڑے کرو؟ آپ کی دادی بہت ڈانٹتی ہے مجھے ڈر لگ جاتا ہے، میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ تمہارا دل بھی تو بہت نازک ہے۔ اس کی دھڑکنوں کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو الشبا ایک لمحے کے لیے لرز اٹھی تھی۔ اس کے گال پھر سے شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ روحان نے انتہائی دلچسپی سے اس کے لال گال دیکھے تھے اور کچھ بھی کہے بغیر اسے پھر سے اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ جہاں تک الشبا کی چچی کا سوال تھا، اس نے ان لوگوں کو پرانی حویلی میں بھیجوا دیا تھا اور رات کو لیٹ گھر واپس آیا تھا، بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ جیسے وہ لاؤنج کے داخل ہوا وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ سامنے وہ چھوٹی سی لڑکی ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ الشبا اٹھو۔ جیسے اس نے الشبا کا نام لیا وہ ہڑبڑاتے ہوئے بیٹھی۔ آپ آ گئی ہیں، میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ کیا تم مجھے کھانا دینے کے لیے اب تک جاگی ہوئی ہو؟ اسے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی کسی اپنے نے روحان کا اس طرح سے انتظار نہیں کیا تھا۔ اس کی امی جان NGO کے کاموں میں مصروف رہتی تھی، بہن بھائیوں میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اسے خوشگوار سی حیرت ہو رہی تھی اور دل میں گدگدی ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ٹیمپریری بیوی ہوں آپ کی، آپ کا اتنا تو بنتا ہے نا۔ وہ ٹیمپریری پر اچھا خاصا زور ڈالتے ہوئے بولی تھی، لیکن روحان نے اس کی اس بات کو اگنور کر دیا تھا۔ چلا کہیں گا، اپنی مرضی کی باتوں کو فوراً سے پکڑ لیتا ہے، اور جہاں پر میرے مطلب کی بات ہوتی ہے اگنور کر دیتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کھانا نکال رہی تھی۔ جیسے ہی پلٹی، اس کا سر زور سے روحان کے سینے کے ساتھ جا کر لگا تھا۔ ہائے میرے اللہ، یہاں پر آئیفل ٹاور کس نے کھڑا کر دیا؟ یہ سن کر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ساختہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ وہ پہلی بار اسے اس قدر خوشگوار انداز میں ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی، ورنہ تو روحان کے سر پر ہمیشہ خون سوار رہتا تھا اور اس کا چہرہ ہمیشہ غصے سے پھولا رہتا تھا۔ تمہیں اس قدر ہینڈسم انسان اس اینگل سے آئیفل ٹاور لگ رہا ہے تو آئیفل ٹاور کون سا برا ہے؟ وہ بھی تو اتنا خوبصورت ہے، لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے بھی دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ روحان خاموشی سے اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے دیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم پیرس چلو گی؟ آپ تو یوں کہہ رہے جیسے وہ ہمارے پڑوس میں ہی ہو۔ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں۔ ہم اس کانٹریکٹ میرج کے لیے ایک چھوٹا سا ہنی مون پلان بھی رکھ سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب بھی وہ کانٹریکٹ میرج کا نام لیتا تھا تو نہ جانے کیوں الشبا کا دل تڑپ اٹھتا تھا، جبکہ روحان کے چہرے کے تاثرات نارمل ہی ہوتے تھے۔ رہنے دیجیے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ایک معمولی سی ملازمہ پر اتنا خرچہ کرنے کی؟ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا اور
ابھی بھی سمجھا رہا ہوں بار بار، یہ بیچارگی کا رونا میرے سامنے نہ رویا کرو۔ تم پہلے ملازمہ تھی، اب نہیں ہو، اب میری بیوی ہو، مسز روحان ہو، صرف اور صرف 2 سالوں کے لیے۔ وہ پھر سے روحان کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ روحان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب موڑا تھا۔ میری ایک اور بات کان کھول کر سن لو، جتنا وقت میرے ساتھ ہو سکون سے اور خوشی خوشی گزارو۔ مجھے طنز کرنے والی عورتوں سے بھی شدید نفرت ہے۔ پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے مفت میں تم سے شادی نہیں کی۔ اگر تم سے کچھ لے رہا ہوں تو بدلے میں تمہیں بہت کچھ دوں گا بھی۔ ماحول میں یکدم کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ یار، ایک تو تمہاری آنسوؤں کی ٹینکی فوراً سے فل ہو جاتی ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے جلدی سے میرے لیے کھانا لاؤ۔ جب اس نے گرم گرم مزیدار کھانا روحان کے سامنے رکھا تو اس کی بھوک چمک اٹھی۔ جی بھر کر کھانا کھانے کے بعد کمرے میں گیا تو وہاں پر اس کا نائٹ ڈریس اور ضروری چیزیں پہلے سے ہی ریڈی تھی، اور کمرہ بھی صاف ستھرا تھا۔ جب وہ اکیلا رہتا تھا تو کمرے کا حشر بھی خراب ہی رہتا تھا۔ ہفتے میں ایک بار ملازمہ آ کر کمرے کی صفائی کر دیتی تھی۔ وہ بھی ساری چیزوں کو آگے پیچھے کر دیتی تھی، لیکن اب ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ وہ لڑکی بلا شب سگڑ تھی۔ تم جس کی بھی پرماننٹ بیوی بنو گے اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس نے ایک بار پھر سے لقمہ دیا تھا۔ الشبا نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اسے شاید اب ان الفاظ کی عادت ڈالنی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ صوفے پر سو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ آگے بڑھا اور الشبا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ ہم دونوں کے درمیان ناراضگی والا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ الشبا اب کی بار اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے آپ سے بہت نفرت ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ مجھے کتنے زہر لگتے ہیں۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ کو جان سے مار دوں۔ اگر میری کوئی دعا قبول ہوئی تو میں آپ کے مرنے کی دعا کروں گی۔ روحان نے یہ سن کر مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ اس نے احتیاط سے الشبا کو بیڈ پر لٹایا اور خود دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ الشبا کی سسکیوں کی آواز ابھی تک کمرے میں گونج رہی تھی۔ روحان نہ تو اسے دوبارہ ڈانٹ سکا تھا اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ الشبا کے آنسوؤں کو صاف کرتا۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی تھی کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اسے ایسے گناہ کی سزا دے رہا جو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو کمرہ صاف ستھرا تھا، اس کے کپڑے استری شدہ تھے، جبکہ وہ پھر سے کمرے سے غائب تھی اور کچن میں کھڑی اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ حویلی کے لوگ بھی دانتوں میں انگلیاں دبا کر خاموشی سے الشبا کو روحان کے آگے پیچھے ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تم جتنی مرضی کوششیں کیوں نہ کر لو لڑکی، لیکن بہت جلدی روحان کا دل تم سے بھٹ جائے گا اور وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ تمہیں ہم لوگوں کے سامنے تو قبول کر سکتا ہے، لیکن دنیا والوں کے سامنے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تائی جان نے جب اسے پھرتی سے کام کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے دل کی ایک آگ باہر نکالنے لگی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو چھوڑتا ہے، الشبا نے سادگی سے جواب دیا تھا اور کچن صاف کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارے دیکھو تو اس لڑکی کے کتنے پڑھ نکل آئے ہیں، انہوں نے اپنی دیورانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے شادی میں جھول معلوم ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی تو گڑبڑ ہے، ورنہ روحان کو کیا سوچی تھی کہ وہ یوں ایک دم سے اس سے شادی کر لیتا، حالانکہ روحان نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ ارے بھائی جو بھی ہے، جیسا بھی ہماری بلا سے، دیورانی نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا اور وہاں سے سائڈ پر ہو گئی تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر شہریار کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ آنکھیں نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے لال تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کئی راتوں سے نہ سویا ہو۔ ہیلو شہریار، کیسے ہو تم؟ اس نے نارمل سے انداز میں کہا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ روحان نے اسے شہریار کے ساتھ فری ہونے سے منع کیا تھا۔ اگلے پل اس نے اپنا خیال جھٹک دیا، خود نہ جانے کس کس سے جا کر باتیں کرتے ہوں گے، فری ہوتے ہوں گے۔ میں اگر اپنے دوست سے بات کر لیتی تو اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی، اور ویسے بھی ابھی وہ گھر پر موجود نہیں ہے، وہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ محترمہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ روحان نے پوری حویلی میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اور ابھی وہ میٹنگ سے فری ہو کر لیپ ٹاپ کھولے اسکرین پر اپنی بیگم صاحبہ کو چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔
لیکن جیسے اس کی نظر شہریار پر پڑی اس کے تن بدن پر آگ لگی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور الشبا کا نمبر ڈائل کیا۔ الشبا نے موبائل سائلنٹ کر دیا تھا۔ روحان نے یہ بھی اسکرین پر دیکھا تھا، اس لڑکی کی اتنی ہمت۔ اس کا خوشگوار موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ دوسری طرف الشبا روحان کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے شہریار سے خوشگپیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ تم نے پیپرز تو دینے ہیں نا؟ کہیں ایسا نہ ہو شادی کے چکر میں اپنے پیپرز کو بھی بھول جاؤ۔ ارے یار، پیپرز تو میں ہر حال میں دوں گی، وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ان کو باتیں کرتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور دونوں کو ہی ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ الشبا وہاں سے جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ شہریار نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ شہریار نے بڑی ہمت کر کے اس سے اجازت طلب کی تھی۔ ہاں پوچھو۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا کہ تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے؟ مجھے تمہیں شادی سے خوش نہیں لگ رہی ہو۔ روحان بھائی نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ اگر ایسی کوئی بھی بات ہے تو تم مجھے کھل کر بتا سکتے ہو۔ میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم ان کے خلاف کورٹ میں کیس کریں گے اور تم ان سے آزادی حاصل کر لو گی۔ دیکھو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تمہیں بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی۔ جذباتی ہو کر شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگلے لمحے الشبا نے اس کے ہاتھوں کو غصے سے جھٹک دیا۔ آج تو تم نے مجھے ہاتھ لگایا، دوبارہ یہ کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں کسی اور کی امانت ہوں اور مجھ پر صرف میرے شوہر کا حق ہے۔ یہاں تک شادی کا سوال ہے تو اس شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ میں روحان سے محبت کرتی ہوں، میرے ساتھ کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں تمہارے تمام سوالات کے جواب مل چکے ہوں گے۔ روحان جو کہ غصے سے ان کی طرف بڑھنے لگا تھا، الشبا کی باتیں سن کر وہ دروازے پر ہی ٹھہر گیا تھا۔ مگر الشبا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہ بات تم جانتی ہو۔ میں نے کبھی بھی تمہیں دوسری نظر سے نہیں دیکھا۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنا بھائی اور دوست سمجھا ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا میرے حوالے سے جتنے بھی جذبات ہیں انہیں اپنے دل سے خرچ کر نکال دو، ورنہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ الشبا پر روحان کو شہریار کے حوالے سے جو شک تھا وہ آج ختم ہو چکا تھا۔ پہلی بار روحان نے اپنے آپ کو کوسا تھا کہ وہ ایک معصوم اور پاک دامن عورت پر کیسے شک کر سکتا تھا۔ اگلے دن شہریار بھی پرانی حویلی واپس چلا گیا تھا، کیونکہ یہاں پر اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ دوسری طرف روحان نے الشبا کے لیے ارجنٹ پاسپورٹ بنوایا اور پیرس کی ٹکٹ بک کروائی۔ الشبا نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہم پیرس جا رہے ہیں؟ اس نے پیار سے الشبا کے گال کھینچتے ہوئے کہا تھا، تو وہ سٹ پٹا کر بے ساختہ پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ اس رات کے بعد وہ الشبا کے قریب بھی نہیں آیا تھا اور یہ بات بھی الشبا کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ خود بھی حیران تھی، جب بھی وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا تو الشبا کی بے بسی میں ڈوبی ہوئی سسکیوں سے یاد آ جاتی تھی اور اس کے قدم خود بخود ہی رک جاتے تھے۔ جب جہاز نے پرواز بھری تو الشبا نے خوف سے مضبوطی سے اس کے بازو جکڑ لیے اور آنکھیں بند کر لی۔ ان کے برابر میں ایک اور کپل بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے انگلش میں الشبا کا مذاق بنایا تھا۔ الشبا نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور بھیگی ہوئی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جو اسے حوصلہ دے رہا تھا اور پرسکون ہونے کے لیے کہہ رہا تھا۔ الشبا کو سائڈ پر بیٹھی ہوئی عورت پر غصہ آ رہا تھا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے جب الشبا نے دھیمے لہجے میں کہا، آئی ایم سوری۔ کس لیے؟ روحان نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ میری وجہ سے آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑ رہی ہے، اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ بولو تو ابھی میرا مذاق بنا رہی تو میں پہلی بار جہاز میں سفر کر رہی ہوں، مجھے بیلٹ باندھنا بھی نہیں آتا ہے اور نہ ہی مجھے کسی اور چیز کے بارے میں پتہ ہے، تو تم اس کی باتوں کو کیوں ذہن پر سوار کر رہی ہو؟ لوگ تو کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، اگنور کرو۔ کیا آپ کو میری وجہ سے شرمندگی نہیں ہو رہی ہے؟ میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیریس نہیں لیتا ہوں، کائنڈلی تم بھی سیریس لینا چھوڑ دو۔ پیرس میں بہت شدید سردی تھی۔ الشبا کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ اسے اپنے ساتھ گرم کپڑے کافی زیادہ لانے چاہیے تھے۔ یہاں پر بھی اس نے جہالت کی انتہا کر دی تھی۔ اب اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی بھی ڈھنگ کا گرم لباس نہیں تھا، جبکہ روحان اسے تیار ہونے کا کہہ کر کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا۔ جب واپس آیا تو وہ اسی حالت میں ہی بیڈ پر بیٹھی چھوٹے بچوں کی طرح سسک رہی تھی۔ یہاں میرے اللہ، اس لڑکی کو رونے کے علاوہ کوئی اور کام کیوں نہیں ہے؟ اب کیا ہو گیا؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔
میرے پاس پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہیں اور نہ ہی ڈھنگ کا لباس ہے۔ میں غلطی سے اپنے ساتھ سردیوں کے کپڑے نہیں لائی تھی۔ اس نے چند جوڑے روحان کو دکھائے، لمبی لمبی قمیضیں اور پھر اس کے ساتھ بھاری شلواریں۔ وہ تو اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ ان کو یہاں پر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں جانتی ہوں آپ ابھی مجھے جاہل کہیں گے۔ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ چلو میرے ساتھ، پہلے ہم تمہاری شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم گھومنے کے لیے جائیں گے۔ الشبا کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کو ذلیل کرے گا اور ڈانٹے گا، لیکن روحان نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ روحان نے اس کو میرون کراپ اور وائٹ پینٹ کے ساتھ میرون کلر کا ہی لانگ کوٹ پہنایا اور پھر سر پر کیوٹ سی وائٹ ٹوپی پہنا دی۔ وہ گھوم گھوم کر اس کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس طرح کی ڈریسنگ کرنے کا بچپن سے بہت شوق تھا، وہ چہکتے ہوئے بولی تو روحان بھی مسکرا دیا۔ جب وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا تو وہ وقفے وقفے سے الشبا کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا، جس کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بہت ہی اچھے طریقے سے آتا تھا۔ بہت سے لوگ اس کی بیوی کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن اس نے ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف اور صرف روحان کو پرشوق نظروں سے دیکھتی اور پھر اس کے مسکرانے پر مسکرا دیتی۔ روحان اپنی زندگی میں ہمیشہ جیسی ہی باکردار عورت چاہتا تھا، جو کہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہو۔ وہ دونوں اس وقت آئیفل ٹاور کے اوپر کھڑے تھے۔ الشبا آنکھوں میں خواہش پوری ہو جانے کی چمک لیے آس پاس روشنیوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ روحان کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور سوچ رہا تھا کہ آخر کوئی اس قدر حسین اور مکمل کیسے ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس نے پہلے سوچا تھا کہ وہ اسے اپنا مطلب پورا کر کے اسے طلاق دے دے گا، لیکن اب اس نے اپنا یہ ارادہ ملتوی بھی کر دیا تھا۔ وہ اس جیسی قیمتی عورت کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے سنا کہ جو بھی یہاں پر آ کر اپنے پارٹنر کو رنگ پہناتا وہ کبھی بھی اپنے پارٹنر سے جدا نہیں ہوتا۔ روحان نے بھاری لہجے میں کہا تو الشبا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بھی اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کبھی بھی تم سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ الشبا نے پہلی بار حیرت سے نگاہیں اٹھائی تھی۔ روحان ایک گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور الشبا سے اس کا ہاتھ مانگا۔ خوشی اور بے یقینی کے مارے الشبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ نے تو کہا تھا، میں نے جو کچھ بھی کہا تھا اسے بھول جاؤ۔ تب میں پاگل تھا، نادان تھا، کم عقل تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا تم کس قدر خوبصورت اور قابل قدر عورت ہو۔ اب مجھے تمہاری اہمیت کا اندازہ ہو گیا اور یہ فیصلہ میں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ کہیں آپ کا ارادہ صبح بدل نہ جائے۔ الشبا نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، اب میرا ارادہ ساری زندگی نہیں بدلے گا۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ الشبا نے بھی ایک بار پھر اس پر یقین کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الشبا کو لگنے لگا تھا کہ اس کا یہ فیصلہ واقعی میں بہترین ثابت ہوا ہے۔ روحان نے زندگی کے کسی بھی موڑ پر اسے نیچا محسوس نہیں کروایا تھا۔ اسے اپنے ساتھ پارٹیز پر بھی لے کر جاتا تھا، اور اگر وہاں پر جا کر کبھی الشبا کنفیوز ہو جاتی تھی تو وہ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ سچویشن کو ہینڈل کرتا تھا۔ اس نے جس انداز میں سب لوگوں سے اپنی بیوی کو متعارف کروایا تھا، اس کی سوسائٹی کے سب لوگ ہی الشبا کی عزت کرتے تھے۔ الشبا بھی اس کی ہمراہی میں چلتے چلتے کانفیڈنٹ ہو گئی تھی۔ اس نے بھی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے پڑھائی بھی کنٹینیو رکھی ہوئی تھی۔ اس نے وکالت کی ڈگری لی تھی اور کچھ عرصے تک پریکٹس بھی کی تھی، لیکن جب اس کا بیٹا اس دنیا میں آیا تو اس نے خود ہی جاب چھوڑ دی، کیونکہ وہ اپنا ٹائم مینیج نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ روحان کو اور اپنے بیبی کو وقت نہیں دے پا رہی تھی۔ روحان اس کی اس قربانی پر اسے پہلے سے بھی زیادہ چاہنے لگا تھا، اس کی پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگا تھا۔ حویلی شاہوں نے بھی الشبا کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ تو پیارے ڈیئر ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔